بسم اللہ الرحمن الرحیم قضیہ شرطیہ بر دو نوع یکے شرطیہ متصلہ دوم شرطیہ منفصلہ. چلو جی، منطق کا دوسرا مسئلہ ہوتا ہے حجت اور دلیل. حجت اور دلیل چونکہ قضایا سے مرکب ہوتی ہے، اس لیے پہلے قضایا کی بحث کی جاتی ہے، پھر حجت اور دلیل کی بحث ہوتی ہے. تو قضیے کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ کی بحث جو اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ نے کرنی تھی وہ کر دی ہے. اب قضیے کی دوسری قسم، قضیہ حملیہ کی نہیں، قضیے کی دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ. کون؟ اب اس کی بات شروع ہے. قضیے کی دو قسمیں ہیں، آنکھ بڑا، قضیے کی دو قسمیں ہیں، بس قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ کی جو بحث اس کتاب میں کرنی تھی وہ مصنف علیہ الرحمہ نے کر دی ہے. قضیہ حملیہ کی جو اس کتاب میں بحث کرنے سے مصنف علیہ الرحمہ نے وہ کر دی ہے. اب قضیے کی دوسری قسم شرطیہ، اس کی بحث کرتے ہیں. آپ قضیہ کی دوسری قسم قضیہ شرطیہ اس کی بحث کرتے ہیں. قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ کی بحث ہو گئی ہے، اب دوسری قسم قضیے کی قضیہ شرطیہ اس کی بحث کرتے ہیں. آخر قضیے کی دو قسمیں ہیں، قضیہ عملیہ اور قضیہ شرطیہ. قضیہ عملیہ کی بحث ہو گئی ہے، اب مصنف علیہ الرحمہ قضیہ شرطیہ کی بحث. تو قضیہ شرطیہ کی پہلے تقسیم کرتے ہیں، بعد میں ہر ایک قسم کی تعریف کریں گے. قضیہ شرطیہ دو قسم ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ. کیا ہے؟ پہلے قضیہ شرطیہ کی تقسیم کرتے ہیں، پھر ہر قسم کی تعریف کریں گے. قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ. قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہیں، ایک شرطیہ متصلہ، دوسرا شرطیہ منفصلہ. قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے، ایک شرطیہ متصلہ، دوسرا شرطیہ منفصلہ. شرطیہ متصلہ قضیہ را گویا حکم ضرور معلق باشد، چنانچہ گوئی ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود و ان قضیہ را متصلہ مجبہ خانن، و اگر گوئی لیسا ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود و ان را متصلہ سالبہ گوین. سورہ دیکھ جلدی کر، او صفحہ نمبر 11 تے او تھلے. بھئی قضیے کی دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ متصلہ. سورہ میں پہلے تین قسمیں بنائیں کہ قضیے کی تین قسمیں ہیں. کیا کسی قضیے کی تین قسمیں ہیں، اور تین قسمیں، ایک حملیہ، دوسرا شرطیہ متصلہ، تیسرا. تو وہاں انداز اور ہے، پہلے قضیے کی دو قسمیں قضیہ حملیہ شرطیہ، پھر شرطیہ کی دو قسمیں شرطیہ متصلہ شرطیہ. غلطی ہوئی نکلی. تو قضیہ شرطیہ متصلہ کی تعریف یہاں کیا تھی کی تھی؟ وہ عام مرکب باشد از دو قضیہ، کہ قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے. ایسے دو قضیے جن کے درمیان حکم کیا جاتا ہے اتصال کا، یہ موجبے میں، یا حکم کیا جاتا ہے سلب اتصال کا، یہ سالبے میں. تو دو مندی مثالہ میں آئی سن. تو قضیہ شرطیہ میں پہلی جو اس کو کیا کہتے ہیں، دوسری کو انہیں بھی کوئی تھے. قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم معلق ہوتا ہے. ہاں جی، قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم معلق ہوتا ہے. پھر تعریف کر. قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم معلق ہوتا ہے. ہاں بھائی، قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم معلق ہوتا ہے. جس میں حکم معلق ہوتا ہے. اچھا، کیا مطلب معلق ہوتا ہے؟ کہ مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی، یا مقدم پایا گیا تو تالی نہ پائی جائے گی. موجبہ میں کیا ہوتا ہے؟ مقدم پایا گیا تو تعلیم پائی جائے گی. یہ موجبہ ہے نا.
سالبہ کیا ہوتا ہے؟ مقدم پایا گیا تو نہ پائی جائے گی۔ اب تالی کا پایا جانا یا تالی کا نہ پایا جانا یہ مقدم پر موقوف ہو گیا نا۔ موجبے میں یہ ہے کہ مقدم پایا گیا تو تالی کا پایا جانا معلق ہو گیا، لٹک گیا، بند گیا، جڑ گیا، کس کے ساتھ؟ مقدم کے پائے جانے پر، مقدم کے۔ تو سالبے میں کیا ہوتا ہے کہ مقدم پایا گیا تو تالی نہ پائی جائے گی، تو تالی کا نہ پایا جانا یہ جڑ گیا، متصل ہو گیا، معلق ہو گیا، لٹک گیا، کس پر؟ مقدم کے پائے جانے پر۔ یہاں سمجھیا؟ تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ موجبے میں کیا ہوتا ہے؟ حکم اتصال کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی، یا حکم ہوتا ہے سلب اتصال کا، یعنی مقدم پایا گیا تو تالی نہ پائی جائے گی، مطلب تو وہی ہے جی۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے، جس میں حکم معلق ہوتا ہے، جس میں حکم معلق ہوتا ہے۔ کس کے درمیان؟ مقدم اور معلق ہوتا ہے، کبھی پائے جانے کے اعتبار سے، کبھی نہ پائے جانے کے اعتبار سے۔ مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی، یہ بھی کیا ہے؟ حکم کہ کوئی نہیں۔ مقدم پایا گیا تو تالی نہیں پائی جائے گی، یہ بھی کیا ہے؟ کنی بار تمہیں شادی دے کارڈ ملتے، اگر ماسی ری آئے تے اساں آنا ہی کہ کوئی نہیں ہے، ساڈا آنا کہڑی شے تے معلق ہو گیا؟ ماسی انہاں دے آن تے۔ جے تیرا تایا آیا تے میں کو نہیں آنا، تے ہن ساڈا نہ آنا کہڑی شے تے معلق ہے؟ اگلی بار اگر سامنے جو ہے نا مکر کیا تو اس کو پھیٹی لگائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے حکم معلق۔ کیا ہوتا ہے؟ معلق۔ بزرانی میں بندہ آکے بھی اگر تو دروازے سے باہر نکلی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں، ان کندھ نے طلاق معلق کی آدھے نے۔ تو قضیے شرطیے میں چونکہ یوں ہوتا ہے نا، اگر مقدم پایا گیا تو تالی، یا یوں ہوتا ہے کہ اگر مقدم پایا گیا تو تالی، تو بہر صورت موجبہ ہو یا سالبہ ہو، مقدم تالی کے درمیان جو حکم ہے وہ لٹکا ہوا ہے نا، کس پر؟ مقدم کے پائے جانے پر۔ اگر مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی موجبے میں، اگر مقدم پایا گیا تو تالی نہیں پائی جائے، تو نہ پایا جانا یا پایا جانا دونوں صورتوں میں کس پر معلق ہے؟ پائے جانے پر جی۔ وہ جی تفسیر سورج پڑھی وہی جملہ خلاصہ ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم معلق ہوتا ہے، جس میں موجبے میں حکم معلق ہوتا ہے کہ مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی، سالبے میں معلق ہوتا ہے کہ مقدم پایا گیا تو تالی نہیں پائی جائے گی، یوں معلق ہوتا ہے۔ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم معلق ہوتا ہے، جس میں حکم معلق ہوتا ہے۔ اگر موجبہ ہے یعنی اگر موجبہ ہے تو معلق ہوگا کہ تالی، اگر مقدم پایا گیا اگر مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی، تو سالبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مقدم پایا گیا تو تالی نہیں پائی جائے گی۔ تو تالی کا پایا جانا یا نہ پایا جانا یہ دونوں معلق ہیں، کس پر؟ مقدم کے پائے جانے پر، مقدم کے۔ تو لہذا پھر حکم معلق ہو گیا کہ کوئی نہ ہوا۔ اب آگے دونوں مثالیں۔ پہلی مثال میں ذرا غور فرمائیں کہ وجود نہار والا حکم یہ معلق ہے طلوع شمس کے حکم پر۔ بھائی جے کر طلوع شمس ہویا تے وجود نہار، تو ہن ایتھے تالی دا پایا جانا اے مقدم دے پائے جانے تے موقوف ہے کہ کوئی نہیں۔ وجود نہار تب پایا جائے گا جب کہ کوئی نہیں ہے، یہ موجبے میں ہے۔ سالبے میں کہ عدم وجود لیل، عدم وجود لیل تب پایا جائے گا جب طلوع شمس ہوگا۔ عدم لیسا، عدم وجود لیل یہ معلق ہے طلوع شمس پر۔ کون؟ یہ معلق ہے۔ عدم وجود لیل پایا جائے گا جب کہ ہوگا، بس جب طلوع شمس ہوگا تو وجود لیل ہوگا یا عدم وجود لیل ہوگا؟ کمال ہے یارا۔ تو وجود نہار
اور عدم وجود لیل یہ دونوں معلق ہیں وجود طلوع شمس پر. کون؟ وجود نہار. کیڑا کیڑا؟ وجود نہار. جس وقت سورج چڑھیا دن ہے کہ کوئی نہیں تے رات نات نہیں. رات دا نہ ہونا کی ہے عدم وجود لیل کے کوئی نہیں تے دن دا ہونا کی ہے وجود نہار. تو موجبے میں تالی کا پایا جانا معلق ہے، سالبے میں تالی کا نہ پایا جانا معلق ہے. تو قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جس میں حکم معلق ہوتا ہے. یعنی موجبے میں یوں معلق ہوتا ہے کہ مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی. سالبے میں یوں معلق ہوتا ہے کہ اگر مقدم پایا گیا تو تالی نہیں پائی جائے گی. اگر تالی نہیں پائی جائے گی تو صغرے کی تعریفیں پہلے پھیرا دینا ہے پھر اس کو سمجھنا ہے جی. تو معلق ہے موجبے میں بھی اور موجبے میں معلق ہے کہ مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی اور سالبے میں معلق ہے نہیں پائی جائے گی. تو وجود نہار اور عدم وجود لیل یہ دونوں معلق ہیں کس پر؟ طلوع شمس پر. مانا کہا شرطیہ متصلہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ حکم اس میں معلق ہوتا ہے. گل سمجھیا؟ حکم اس میں ایجابن بھی اور سلبن. جیسا کہ کہے تم اگر شمس تالے ہے پس نہار موجود ہے. تو اگر یوں معلق ہے کہ مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی اور اس قضیہ کو متصلہ موجبہ کہتے ہیں. بے قضیہ شرطیہ متصلہ میں حکم ہوتا ہے، حکم معلق ہوتا ہے. اگر حکم معلق ہے کس طرح کہ مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی، اب یہ موجبہ ہے. اب یہ اور اگر کہے تم اگر شمس پایا گیا بس عدم لیل موجود ہوگا. وہ لے سا نال جوڑنا ہے تھے. عدم لیل اتنے مانا اور طرح کرایا سی وہ بھی ٹھیک سے مانا جی کرا رہے یہ بھی اس تعریف کے مطابق. پس عدم لیل موجود ہوگا. تو اس میں عدم لیل یہ معلق ہے کس پر؟ اور اس قضیہ کو متصلہ سالبہ کہتے ہیں. شرطیہ متصلہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ اس میں حکم معلق ہوتا ہے. جیسا کہ کہے تم اگر سورج تالے ہے پس نہار موجود ہے. اس قضیہ کو قضیہ متصلہ کہتے ہیں، قضیہ متصلہ موجبہ کہتے ہیں. اور اگر کہے تو اگر شمس تالے ہے بس عدم لیل موجود ہے. عدم لیل موجود ہے. عدم لیل موجود ہے تو اس کو متصلہ سالبہ کہتے ہیں. وجز اول را مقدم گوین وجز دوم را تالی گوین. تو قضیہ شرطیہ میں آگے بھی آ رہا ہے منفصلہ اس میں بھی اور متصلہ دونوں میں. پہلی جز کو مقدم کہتے ہیں، دوسری جز کو تالی کہتے ہیں. کیا قضیہ شرطیہ میں قضیہ شرطیہ میں جو پہلی جز ہے اس کو مقدم کہتے ہیں، دوسری جز کو تالی کہتے ہیں. تالی کہتے ہیں. مقدم چونکہ وہ آگے ہے، تالی کا معنی ہے پیچھے آنے والی. تو پہلی جز کو مقدم، پچھلی جز کو تالی. اور جز اول کو مقدم کہتے ہیں اور جز دوم کو تالی کہتے ہیں. اور جز اول کو مقدم کہتے ہیں اور جز دوم کو تالی کہتے ہیں. اور جز اول کو مقدم کہتے ہیں اور جز دوم کو تالی کہتے ہیں. جی. وشرطیہ متصل منفصلہ قضیہ را گوین کے حکم کنی با اناد درمیان دو چیز. بس
دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ کی، قضیہ شرطیہ منفصلہ کیا کہ دوسری قسم ہے قضیہ کی قضیہ شرطیہ منفصلہ. اچھا وہ پچھوں ویکھن جڑی تعریف کیتی ہے اوتے سگرے چ شرطیہ منفصلہ. قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے دو قضیوں میں، ایسے دو قضیے کہ جن میں حکم کیا جاتا ہے انفصال کا یا سلب انفصال کا. انفصال بھی ایک پایا گیا تو دوسرا، تو سلب انفصال بھی اس انفصال کی سلب ہے، اگر ایک پایا گیا تو دوسرا بھی پایا جائے گا، یہ مطلب جائز ہے، پایا جائے گا. یہ گل پڑھی کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی، یہ انفصال اور اناد ایک ہی چیز ہے. کیا؟ انفصال اور اناد. کون؟ انفصال اور اناد کیا ہے؟ ایک چیز. تو قضیہ شرطیہ منفصلہ یہ جو تعریف کر رہے ہیں یہ موجبے کے اعتبار سے، صرف موجبے کے اعتبار سے. قضیہ شرطیہ منفصلہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان اناد کا. یہ موجبے کی صرف تعریف ہے. تو سالبے کی تعریف ہوگی جس میں حکم ہوتا ہے سلب اناد کا، جس میں حکم ہوتا ہے. ہاں بھی شبہ کیا کہ قضیہ دوسری شرطیہ قسم ہے منفصلہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان اناد کا. اسے کیا کسی انفصال کا، اسے کیا کہ اناد کا. ایک ہی چیز ہے جی. یہ موجبہ ہے. اگر حکم ہو سلب اناد کا تو یہ سالبہ اکشبہ. اور اگر حکم ہو سلب اناد کا تو یہ سالبہ. ہاں. قضیہ شرطیہ منفصلہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ اس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان اناد کا. بس ہاں بھی تعریف کر شبہ. قضیہ شرطیہ منفصلہ اس قضیے کو کہتے ہیں جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان اناد کا. سمجھ آئیے آپ؟ جی. تو اگر صرف اناد ہو تو یہ موجبہ ہے، اگر سلب اناد ہو تو یہ سالبہ ہے. اے مطلب ہے جی. اس لیے مثالیں یہ صرف موجبے کی، پیچھے آپ نے سالبے کی مثالیں پڑھی ہیں جی. اور شرطیہ منفصلہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ حکم کرے تو دو چیزوں کے درمیان، دو چیزاں کیڑیاں؟ مقدم تالی. اناد کا جی. اور شرطیہ منفصلہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ حکم کرے تو دو چیزوں کے درمیان اناد کا. اور شرطیہ منفصلہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ حکم کرے تو دو چیزوں کے درمیان اناد کا. چنانچہ العدد اما زوج او فرد. العدد زوج یہ مقدم ہے، سمجھیا؟ العدد فرد اول عدد فرد یہ تالی ہے. کون مقدم ہے؟ مقدم الزوج بڑے العدد اما زوج یہ مقدم ہے. العدد اول عدد اول عدد فرد یہ تالی. وہ العدد جو اگلے تالی وچ او جڑا نا جڑا مبتدا ہوندا ہے موضوع انہوں حذف کر دیندے ہیں، لیکن پورا قضیہ ہوتا ہے کیا؟ اول عدد. اول عدد فرد. اب یہ دو قضیے بن گئے ہیں. تو عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان اناد ہے. عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان اناد ہے. آگے مثال دوبارہ پھر یہ مثال آ رہی، پھر وضاحت کر دیں اس دی. صرف اتنی گل ہے، عدد کے زوج ہونے اور فرد ہونے کے درمیان اناد ہے. عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان اناد ہے. آپ کوئی بھی عدد لے لیں وہ بیک وقت یہ دونوں نہیں ہوگا، دو میں سے ایک ہوگا. اگر زوج ہے تو فرد ہوگا. اڈے. اگر زوج ہے تو اگر زوج ہے تو فرد نہیں ہوگا، اور اگر فرد ہے تو زوج ہوگا. چلو جی. جیسا کہ کہے تم العدد اما زوج او فرد. جیسا کہ کہے تو العدد اما زوج او فرد. وہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ برسے نواز یکے مانعت الجمع والخلوف یعنی بس قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں. قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں.
اتنے ساری جی تین قسمیں پڑھیاں نے مثالاں تے تعریفاں ہر شے پکوائی سی بیان ہی اوہ گل ہے کوئی نویں گل نہیں ہے جی قضیہ شرطیہ منفاصلہ کی 3 قسمیں قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ چونکہ حقیقیے میں جمع بھی منع ہوتا ہے اور خلوف بھی منع ہوتا ہے اس لیے اس کا نام یہاں کھول کے بیان کیا ہے کہ پہلی قسم ہے مانعۃ الجمع والخلوف کیا نام ہے مانعۃ الجمع والخلوف اسی کو کیا کہا تھا سغرے میں قضیہ منفصلہ حقیقیہ حقیقیہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں مانعۃ الجمع والخلوف خلوف دوسری قسم کیا ہے مانعۃ الجمع فقط تیسری قسم ہے مانعۃ الخلوف فقط ہاں جی کیا کہ دوسری قسم ہے مانعۃ الجمع فقط تیسری قسم ہے مانعۃ الخلوف قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں کون سی ایک پہلی مانعۃ الجمع والخلوف دوسری سورج کی نا ہے اس دا حقیقیہ حقیقیہ ہاں دوم مانعۃ الجمع فقط سوم مانعۃ الخلوف فقط چل اتنے تعریف وہ کی تھی جو مرکب ہو 2 قضیوں سے اتنے تعریف سمجھ قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع والخلوف اگو پر یعنی قضیہ کے حکم کنی ضرور با امتناع اجتماع و ارتفاع یہ تینے مصدرانی امتنا اجتماع ارتفاع کیڑے باب دیے مصدرانے باب اختیار تینے مصدرانے ہر دو ناچے نظیرش در عدد گفتہ شد بس قضیہ شرطیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع والخلوف جس کو سغرے میں حقیقیہ کہا تھا اس قضیہ شرطیہ منفاصلہ کو کہتے ہیں جس میں حکم ہوتا ہے اجتماع کے امتناع کا اور ارتفاع کے امتناع کا ہاں جی مقدم تعلی دا اجتماع بھی منع ہے تے مقدم تعلی دوواں دا ارتفاع بھی منع ہے جی ہاں بشابہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع والخلوف وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے اجتماع جس میں حکم ہوتا ہے کہ اجتماع بھی منع ہے حکم ہوتا ہے کہ اجتماع بھی منع ہے اور ارتفاع بھی منع ہے اجتماع کا معنی کیا تھا کہ مقدم اور تالی کے درمیان ایسا قضیہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے 2 قضیوں سے ایسے 2 قضیے جن میں حکم ہوتا ہے کس کا انفصال کا صدقن بھی اور کذبن بھی صدقن انفصال یہ ہے کہ اجتماع منع ہے کذبن انفصال یہ ہے کہ ارتفاع منع ہے صدقن انفصال ہے یعنی اجتماع کذبن انفصال ہے یعنی اے مطلب ہے صدقن انفصال ہے اور اجتماع منع ہے اکو گل کذبن انفصال ہے اور ارتفاع منع ہے اکو شے نہیں نہ مقدم یعنی مقدم تالی نہ دونوں کٹھے پائے جا سکتے ہیں نہ دونوں اٹھ سکتے ہیں نہ دونوں مقدم تالی نہ دونوں اکٹھے پائے جا سکتے ہیں نہ دونوں اٹھ سکتے ہیں اب اس کی مثال جو پیچھے پڑی ہے کہ عدد ہو کون ہو اس میں زوج اور فرد دونوں جمع ہوں یہ اجتماع منع ہے کہ جائز ہے عدد ہو زوج اور فرد دونوں کا ارتفاع ہو جائے یہ بھی خام خواہ ایک ہوگا تو ایک نہیں ہوگا ایک ہوگا اور ایک نہیں ہوگا یہ موجبے کی مثال ہے سالبے کی مثال بھی پڑھی ہے جی مانا کر اور اس کا اور یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ 3 قسم پر ہے ایک مانعۃ الجمع والخلوف اور تھلے لکھے وآرا حقیقیہ نیز گو یند لکھا تھلے کون نے لکھا جی شکر ہے یعنی وہ قضیہ کہ حکم کرے تو اس میں اجتماع کے امتناع کا اور ارتفاع کے امتناع کا
ہر دونوں مطلب کیا ہے؟ بے اجتماع بھی منع ہے اور ارتفاع بھی، یہ دونوں منع ہے. جیسا کہ مثال اس کی عدد میں گزر گئی ہے. کیڑی؟ یا یہ عدد اور پڑھ کا مثال ہو العدد اما زوج او فرد. اے مطلب ہے جی. تو عدد ہو دونوں اس میں جمع ہوں، یہ بات بھی نہیں، اجتماع بھی یہاں اکٹھا نہیں ہو سکتا، اکٹھا نہیں ہو، اجتماع بھی یہاں اتفاق نہیں ہو سکتا، منع ہے منع ہے، اور ارتفاع بھی، منع ہے، اجتماع بھی منع ہے اور اتفاق بھی منع ہے. ارتفاع بھی منع ہے جی. منع کر یہ منفصلہ تین قسم پر ہے. ایک مانعۃ الجمع والخلوف، یعنی اس کا وہ قضیہ یعنی وہ قضیہ کے حکم کرے تو اس میں اجتماع کے امتناع کا اور اتفاق کے امتناع کا، اجتماع بھی منع ہے اور ارتفاع بھی منع ہے، یعنی دونوں منع ہیں بھائی. اجتماع کے امتناع کا اور اتفاق کے امتناع کا، ہر دونوں کا ہر دونوں کا، یعنی ہر دونوں کا. جیسا کہ مثال اس کی مثال اس کی عدد میں گزر گئی ہے. گزر گئی ہے. اور یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ تین قسم پر ہے. ایک مانعۃ الجمع والخلوف، حکم کرے تو اس میں اجتماع کے امتناع کا اور ارتفاع کے امتناع کا، ہر دونوں کا، جیسا کہ مثال اس کی عدد میں گزر گئی ہے. تو لہذا عدد ہو دونوں جمع ہوں، کون؟ زوج بھی اور فرد بھی، یہ بھی کیا ہے؟ یہ منع ہے. اور عدد ہو دونوں نہ ہوں، یہ بھی دونوں ہوں، یہ اجتماع ہے. دونوں نہ ہوں یہ اتفاق تے دونوں کی نے منع اجتماع بھی منع ہے. تے ارتفاع بھی. خام خواہ نے یا زوج ہونا ہے تے یا فرد ہونا ہے. یار کمال والی گل ہے جی. یہ کن دی مثال ہے؟ یہ موجبات. موجبے دی مثال ہے. تو صبح سال پہ دی مثال بھی پڑھی سی جی. لیسا البتہ تحاضل عدد و اما زوج و اما منقسم میں متساوی ہیں. دزبے کو کوئی نہیں. عدد کے زوج ہونے اور عدد کے منقسم میں متساوی ہیں ہونے کے درمیان نہ اجتماع منع ہے نہ ارتفاع منع ہے. کس کے؟ عدد کے زوج ہونے اور عدد کے اوتے لفظاً صدقاً کسبن عد لفظ آ رہا ہے ارتفاع اجتماع گل کی ہے. عدد کے زوج ہونے اور عدد فرد ہونے کے درمیان فرد ہونے کے درمیان نہ اجتماع منع ہے نہ اتفاق منع ہے. کیوں؟ چار کا ہے تو وہاں دونوں، دونوں جمع ہے، اور تین کا ہے تو دونوں کا دونوں کا ارتفاع ہے. اگر چار کا عدد ہے تو وہ زوج بھی ہے اور منقسم بھی متساویین بھی ہے. اگر تین کا ہے تو نہ وہ زوج ہے اور نہ ہی وہ منقسم بھی. یہ سالبے کی مثال ہے، یا اس میں اس کو پڑھ سکتے ہو جی. وہ مثال موجبے کی ہے، وہ مثال اور یہ مثال سالبے کی ہے. شرطیہ متصلہ ہے. پہلے سغرے والا سمجھنا ہے، پھر یہ حکم ہوتا ہے، اس میں حکم معلق ہوتا ہے، اس معلق کی تفصیل ہے جی. اور دوسرا شرطیہ منفصلہ ہے جی. تو اس کی پہلے تعریف، پھر اس کے بعد اس کی تین قسمیں. پہلی قسم پڑھی ہے تعریف، اس کے موجبے کی مثال اور سالبے کی مثال وہ سغرے میں گزر گئی ہے جی.